Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، صدر مجلس، حضرات اساتذہ کرام، ذمہ داران ادارہ، عزیز طلبہ، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رات کو ایمان جیسی عظیم دولت کے ساتھ آج کی اس بابرکت مجلس میں قرآن کی نسبت کی بنیاد پر جمع ہونے کی توفیق بخشی. دراصل شے اپنی نسبت سے عظیم ہوا کرتی ہے. ہم اور آپ جو یہاں جمع ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ ہمارا اپنا یا آپ کا اپنا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ہم اور آپ یہاں پر قرآن اور دین کی نسبت کی بنیاد پر جمع ہوئے ہیں. نسبت کا لحاظ اس بنیاد پر اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ ہم اور آپ یہ ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ اینٹ جو بیت الخلا کے اندر استعمال کی جاتی ہے، وہ اینٹ جو مکان کی تعمیر میں استعمال کی جاتی ہے، وہ اینٹ جو سڑکوں کے اندر استعمال کی جاتی ہے، ہم اور آپ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ضرورت اس سے پوری ہو رہی ہے. لیکن اگر اسی اینٹ کا استعمال مسجد کے اندر کر لیا جائے، مدرسے کی تعمیر میں کر لیا جائے، تو ہمارے دل کے اندر اس اینٹ کی عظمت اس بنیاد پر زیادہ ہو جاتی ہے کہ یہ اینٹ وہ ہے جس کا تعلق مسجد سے جڑ گیا، یہ اینٹ وہ ہے جس کا تعلق مدرسے سے جڑ گیا. ایسے ہی وہ کپڑے جس کو ہم آپ سب صاف کرنے میں استعمال کرتے ہیں، برتنوں کی صفائی کے لیے یا اپنے جسم کے اندر استعمال کرتے ہیں، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی. لیکن اگر وہی کپڑا قرآن کریم کا حصہ جزو دان کی شکل میں ہو جائے تو ہم اور آپ اس کو اسی طرح چومتے ہیں جس طرح ہم قرآن کی عظمت کے ساتھ اس کو چومتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ شاید اپنی نسبت سے عظیم ہوا کرتی ہے. ہم اور آپ خانہ کعبہ کا احترام دل سے کرتے ہیں، ہم اور آپ مسجد نبی کا احترام دل سے کرتے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ وہ جگہ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے، وہ جگہ خانہ کعبہ کو اللہ سے نسبت حاصل ہے، یہ وہ اللہ کا گھر ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اور آپ نے نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو نسبت کا بڑا فرق پڑتا ہے. ایک وہ آدمی ہے جس نے اپنا تعلق کسی اللہ والے سے نہیں قائم کیا، ہم اور آپ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. لیکن ایک وہ شخص ہے جو رات دن عبادت کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنا تعلق کسی اللہ والے سے جوڑتا ہے، تو ہم میں سے ہر شخص اس کا احترام اور عزت اس بنیاد پر کرتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ والے سے ہے، یقیناً یہ اللہ والا آدمی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اور آپ کو ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ یہاں ہمارے رات میں جمع ہونے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں ختم قرآن تکمیل قرآن کی نسبت سے. اللہ ہم سب کے یہاں آنے کو قبول فرمائے. تفسیر کا موقع نہیں، اپنے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے جو بہت ہی مشہور و معروف ہے. یہ سورۃ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، جس میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. ہمارے آپ کے اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام لفظ اقرأ سے دیا گیا تھا، ہم اور آپ اس کو اپنی زندگی میں ڈالیں. پڑھنے کا مطلب کیا ہے دوستو؟ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ ایسا علم حاصل کریں جس علم کے ذریعے سے ہم پوری امت کو نفع پہنچائے، ایسا علم حاصل کریں جس کے ذریعے سے پوری انسانیت کو فائدہ پہنچائے، ایسا علم حاصل کریں جس کے ذریعے سے ہم اللہ کو پہچانیں، اللہ کے رسول کو پہچانیں، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کا ہمارے اندر مقام جذبہ پیدا ہو. تو غرض یہ ہے کہ ہمیں ایسا علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جس علم کے ذریعے سے ہم دنیا کے اعتبار سے بھی نفع پہنچا سکیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی نفع پہنچا سکیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو دعائیں فرمائی ہے وہ دعا ہمیشہ یہ فرمائی ہے اللہم انی اسألک علما نافعا. یہ نہیں کہا کہ اللہم انی اسألک علما دینیا یا علما دنیا، ایسا نہیں کہا. اللہ کے رسول نے ہمیشہ جو دعا فرمائی ہے وہ یہی دعا فرمائی ہے اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، یعنی ایسا علم عطا فرما جو نفع پہنچانے والا ہو، دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے نفع پہنچانے والا ہو. اسی طریقے سے اس میں اور گنجائش پیدا کیجیے اور یہ کہیے کہ ہمیں آپ کو ایسا علم حاصل کرنا چاہیے کہ جس علم کے ذریعے سے ہم پوری انسانیت کو نفع پہنچائے. اللہ کے رسول نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو انسانیت کو نفع پہنچائے. تو ہم آپ جو قرآن پڑھتے ہیں، ہم آپ اس مدرسہ ہارونیہ کے اندر جس کا فیض اس پورے علاقے میں ہے، یہاں کے ذمہ دار جناب حافظ توقیر صاحب، جناب خالد سیف اللہ صاحب اور ان کی جو پوری ٹیم ہے الحمدللہ، ہمارا روز و شب پورے دن اور رات 24 گھنٹہ اس فکر میں لگے رہتے ہیں. اسی بنیاد پر اس ادارے کے اندر ہم ایسی ٹیم تیار کریں، ایسے بچوں کو تیار کریں، ایسا طالب تیار کریں کہ جس طالب علم کے اندر جہاں قرآن کو صحیح طور پر پڑھنے کا موقع پیدا ہو، وہیں اس کے اندر یہ شعور بھی پیدا ہو کہ وہ اس پوری امت کو، پوری ملت کو رہنمائی اور رہبری حاصل کر سکے. ایسے افراد تیار کیے جائیں کہ اس میں سے کوئی قاضی علیہ السلام پیدا ہو، ایسے افراد تیار کیے جائیں جس میں سے مولانا عبداللہ رحمانی پیدا ہو، ایسے افراد تیار کیے جائیں جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو کہ ابو محسن سجاد کی خوبی ہو، ایسے افراد تیار کیے جائیں کہ جس کے اندر مولانا علامہ اکرام جیسی صلاحیت پیدا ہو. غرض یہ ہے کہ مولانا نصر گیلانی جیسا پیدا ہو. تو یہ اس فکر کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ کام کو کیا جا رہا ہے. نہ جانے اس میں سے کون ایسا